جب بھی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے، یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔ وہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو پہاڑ کو بھی ہلا سکتا ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نو پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ جب اللہ پر یقین کامل ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا، تو بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی خوبصورت صفت یہ ہے کہ وہ با اختیار ہوتے ہوئے بھی بہت جلدی مان جاتا ہے۔ جب بھی کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ چاہتیں رکھو مگر اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند رکھو لیکن اللہ کی پسند سے بڑھ کر نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم آدھی زبان سے اللہ کو کہو گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دے گا، کیا تم پھر بھی دیر کرو گے اس کے سامنے جانے میں، اس سے معافی مانگنے میں؟ جاؤ اور جا کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتا دو جو تمہارا دل توڑتی ہیں، اس سے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو، اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں۔
اور تمہیں اس سب سے نواز دے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے۔ یاد رکھنا، جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین راستے ہوتے ہیں۔